تکلیف دینے سے منع کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام مسجد میں آئے تو کچھ لوگ نا ڈیوٹی سے اٹھ کے ہی آ گئے تھے, کام کاج سے اٹھ کے آ گئے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تم غسل کر کے مسجد آتے, وجود سے بدبو نہ آتی, کسی کو تکلیف نہ آتی. آپ کو پتا ہے کچا لہسن کھا کے مسجد آنا منع ہے. کیوں جی؟ کچا لہسن کھانا حرام ہے, پھر منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. پیاز کھا کے مسجد آنا, میں اللہ جانتا ہے حضور کا دین سمجھ کے باتیں بتاتا ہوں. آپ جمعے والے دن کسی کی گردن پھلانگنا حرام ہے. میں نے ایک دن یہ بات پہلے بھی کی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہے تو میں آگے آ کے بیٹھتا ہوں, تو آپ نے تو حدیث ہی سنا دی. تو میں نے کہا پیار ہے تو ٹائم پہ آنا تھا نا. یہ کیسا پیار ہے کہ اتنے لوگوں کو کراس کر کے آپ نے پیار کیا؟ اور سخت لفظ ہیں حدیث میں. ہمارے حضرت صاحب تو ڈانٹ دیا کرتے تھے, کوئی آدمی ایک بندے کی گردن میں بیٹھ جاؤ سختی کے ساتھ ناراض ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ بر دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی جانب پل بنا لیا, پل بنایا اس نے دوزخ کی جانب. یا رسول اللہ, مسجد آ کے بھی, وضو کر کے بھی, جمعے کے ارادے سے بھی. فرمایا آیا جمعہ پڑھنے ہے, آیا مسجد ہے, پر لوگوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے, اذیت میں کیوں مبتلا کرتا ہے, کیوں ایسا کرتا ہے یہ؟ اور میں اکثر کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انفرادی زندگی میں یہ سمجھ لیں, انفرادی زندگی میں کہ آپ کی جو آدمی بہت زیادہ بیمار ہو نا, جسم سے بدبو آئے, اس کے لیے علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے. اس لیے کہ اس کی بیماری سے اگر لوگوں کو اذیت ہوتی ہے تو وہ مسجد نہ آئے. انفرادی زندگی میں حضور نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. یار کتنا وہ شخص ظالم ہے کہ جو کسی سے ملنے آتا ہے تو بندہ دعائیں مانگتا ہے کہ اب یہ واپس چلا ہی جائے تو مہربانی اس کی. کتنا ظالم ہے کہ گھر جاتا ہے تو بچے خوف سے سہم جاتے ہیں کہ ابا جی واپس چلو گے. بیوی ڈرتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے دعائیں مانگتے ہیں لوگ, بیویاں دعائیں مانگتی ہیں کہ اب اس کے ساتھ وقت تو گزارنا ہے, زندگی تو بیکانی ہے, دعا کریں ذرا آسانی سے گزر جائے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے بعض مردوں کو بھی دعائیں مانگتے دیکھا کہ دعا کریں اس عورت کے ساتھ میرا وقت صحیح گزر جائے, میرے 4-5 بچے ہیں. پر یہ زبان کی شریر ہے, یہ تکلیف دیتی. ہم لوگ اپنے صدقے دے کے, خیرات دے کے اور نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے جب معاشرے میں شر پھیلاتے ہیں نا, شر, تو پھر ہم دین کی خوبصورتی پر معاذ اللہ سوالیہ نشان چھوڑ دیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا ہی صدقہ کرتی ہے پر شریر ہے, اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے, میں اپنے لفظ میں کہوں گا بدتمیز ہے, سخت بولتی ہے. اور جی میں جی سچی بات کرتا ہوں کسی کو غصہ ہی لگے, وہ کون سی سچی بات ہوتی ہے جس کا غصہ لگتا ہے؟ آپ سچی نہیں کرتے, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں, آپ زبان درازی کرتے ہیں. سچ بات کہنے والے میں اور زبان درازی کرنے والے میں فرق ہوتا ہے. آپ سچی بات نہیں کہہ رہے, سچی بات تو میرے نبی پاک کی ساری باتیں سچی تھی. کبھی کسی کو تکلیف ہوئی تھی حضور کی سچی بات سے؟ سچی بات اور ہوتی ہے, کڑوی بات, ان میں فرق ہوتا ہے. سچی بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں, صحیح بات کرنے کا بھی سٹائل سیکھیں, وہ کیسے کرنی ہے. سچی بات بھی ٹھیک طریقے سے کریں گے تو وہ صحیح ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کڑوی گولی دے اور کہے پانی نہیں پینا, دوائی کڑوی دے دی اور ساتھ کہتا ہے کہ پانی یہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دوائی ہے اور اس کے بعد تم نے پانی پینا ہے تاکہ تمہاری کڑواہٹ. یہ کس قسم کا سچ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا صدقہ دیتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے, تو رسول کریم نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے, وہ اس کے صدقے خیراتیں دوزخ کے سامنے آڑ نہیں بنے گی, وہ دوزخی ہے. یا رسول اللہ ایک بی بی ہے ہمارے محلے میں, پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, وہ بھی کبھی کبھی. صحابی پوچھتے ہیں حضور پنیر کے خشک ٹکڑے وہ بھی کبھی کبھی, لیکن حضور زبان کی بڑی میٹھی ہے, حضور لب و لہجے کی بڑی اچھی ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی. تو میرے نبی کریم
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے بتا دو کہ اس کے نبی خوشخبری دیتے ہیں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے اذیت تو نہیں پہنچ رہی، تکلیف تو نہیں آ رہی لوگوں کو، ہم بوجھ تو نہیں بن رہے،